آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ بھارت اور افغانستان نے امن کی خاطر دہشت گردی سے لڑنے پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کی۔ بھارت نے کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ انتخابی کمیشن نے بہار میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ این ڈی اے اور عظیم اتحاد کے درمیان سیٹوں کی تقسیم کے بارے میں تعطل ابھی تک جاری ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آسٹریلیا کے تاجروں کو بھارت میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے یکسر تبدیلی لانے والے سفر پر گامزن ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو اوسط دوری کے فضا سے فضا میں مار کرنے والے جدید میزائل فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور کرکٹ میں نئی دلی میں بھارت کے چوٹی کے بلے بازوں نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز کو اچھی شروعات کا موقع دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ہر قسم کی دہشت گردی سے لڑنے میں بھارت اور افغانستان کے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نئی دلی میں افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کے ساتھ میٹنگ کے دوران اپنے ابتدائی کلمات میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کا ترقی اور خوشحالی کے تئیں ایک مشترکہ عزم ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ افغانستان کی ترقی اور فروغ میں بھارت کی گہری دلچسپی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت افغانستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور آزادی کے تئیں پوری طرح عہد بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تعاون سے افغانستان کی قومی ترقی اور علاقائی استحکام میں تعاون ملتا ہے۔ وزارت خارجہ نے کابل میں بھارت کے تکنیکی مشن کو بھارت کے سفارت خانے کا درجہ دیے جانے کا بھی اعلان کیا۔ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک کسی طاقت کو ایسا نہیں کرنے دے گا کہ وہ کسی دیگر ملک کو دھمکی دے یا افغانستان کا کوئی علاقہ اس مقصد سے استعمال کرے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان نے بھارت کے خلاف کبھی کوئی بیان نہیں دیا اور اس نے بھارت کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات کی قدر کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان باہمی احترام، تجارت اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں پر مبنی تعلقات چاہتا ہے۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس طرح پہلے مرحلے میں 121 اسمبلی حلقوں کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ نامزدگی کے پورے عمل کی ویڈیوگرافی کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو شمالی اور جنوبی بہار کے ضلعوں میں پولنگ ہوگی۔ ان میں پٹنہ، دربھنگا، مدھے پورہ، سہرسہ، مظفر پور، گوپال گنج، سیوان، سارن، ویشالی، سمستی پور، بیگو سرائے، لکھی سرائے، مونگیر، شیخ پورہ، نالندہ، بکسر اور بھوجپور شامل ہیں۔ امیدوار اس مہینے کی 17 تاریخ تک اپنے کاغذات نامزدگی داخل کر سکیں گے۔ اس کے اگلے روز کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی اور 20 اکتوبر تک نام واپس لیے جا سکیں گے۔ بہار میں اسمبلی انتخابات 2 مرحلوں میں کرائے جا رہے ہیں۔ دوسرے مرحلے کی پولنگ 11 نومبر کو ہوگی جبکہ ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو کی جائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ بہار میں انتخابی عمل جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، سیاسی سرگرمیوں میں بھی تیزی آتی جا رہی ہے۔ برسر اقتدار قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے اور اپوزیشن عظیم اتحاد دونوں ہی کو سیٹوں کی تقسیم کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا ہے۔ این ڈی اے میں اس سلسلے میں بات چیت جاری ہے اور بی جے پی مرکزی وزیر چراغ پاسوان کی قیادت میں لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امید ہے کہ این ڈی اے آئندہ دنوں میں سیٹوں کی تقسیم سے متعلق کسی فارمولے کا اعلان کرے۔ اسی دوران عظیم اتحاد نے، جس میں راشٹریہ جنتا دل آر جے ڈی، کانگریس اور بائیں بازو کی پارٹیاں شامل ہیں، سیٹوں کی تقسیم سے متعلق کوئی منصوبہ ابھی تک طے نہیں کیا ہے۔ امید ہے کہ آر جے ڈی صدر لالو پرساد یادو خاموشی کو ختم کرتے ہوئے آج پٹنہ میں کانگریس کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کریں تاکہ کوئی حل نکالا جا سکے۔ پٹنہ سے دھرمیندر کمار رائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
انتخابی کمیشن نے بہار اسمبلی انتخابات کے دوران معمر شہریوں اور معذور افراد کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت دے دی ہے۔ ان زمروں سے تعلق رکھنے والے رائے دہندگان انتخابی نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کے بعد 5 دن کے اندر اندر فارم 12D کے ذریعے ریٹرننگ افسر کو درخواست دے سکتے ہیں۔ جو اہل رائے دہندگان اس متبادل نظام کو اپنائیں گے انہیں ووٹ کی رازداری کو برقرار رکھنے والی پولنگ ٹیمیں بیلٹ فراہم کریں گی۔ یہ سہولت ایک متبادل ہے اور ڈاک محکمے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ انتخابی کمیشن بیلٹ پیپر بھیجنے اور اسے حاصل کرنے کے کام کی بذات خود نگرانی کرے گا۔ یہ پہل ان ووٹروں کے لیے یکسر تبدیلی لانے والی ہے جنہیں پولنگ کے والے دن آنے جانے میں وقت دقت ہے یا انہیں صحت سے متعلق مشکلات درپیش ہیں۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ ووٹر فہرست میں شامل رائے دہندگان ووٹ ڈالنے کے لیے فوٹو والے چناؤ شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ فوٹو والے 12 متبادل شناختی کارڈ میں سے کوئی بھی کارڈ دکھا سکتے ہیں۔ ان میں آدھار کارڈ، پین کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور بینک یا ڈاکخانے کی طرف سے جاری کی گئی پاس بک شامل ہیں جن میں فوٹو بھی ہو۔ چناؤ کمیشن نے کہا ہے کہ بہار کے ساتھ ساتھ 8 اسمبلی حلقوں میں قریب 100% رائے دہندگان کو فوٹو والے چناؤ شناختی کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان اسمبلی حلقوں میں ضمنی چناؤ ہونا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس کے صدر چراغ پاسوان نے آج کہا ہے کہ سیٹوں کی تقسیم کے بارے میں بات چیت مثبت انداز میں جاری ہے اور اب یہ حتمی مرحلے میں ہے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما اور مرکزی وزیر نتیانند رائے کے ساتھ بات چیت کے بعد نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب پاسوان نے کہا کہ وہ بعد کے مرحلوں میں کسی طرح کے تنازع سے گریز کرنے کے مقصد سے ہر پہلو پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ہی سکاراتمک روپ سے بات چیت ہوئی ہے اور ابھی انتم دور میں اب یہ بات چیت پہنچ چکی ہے۔ ہم لوگ جتنے بھی ڈیٹیلنگز ہیں ہر چیز کو ہم لوگ پہلے ہی ڈسکس کر لینا چاہتے ہیں۔ RJD لیڈر تیجسوی یادو کی جانب سے ہر گھرانے کو سرکاری نوکری فراہم کرنے کے اعلان پر JDU کے لیڈر راجیو رنجن پرساد نے اس اعلان کو ایک بہت بڑا جھوٹ قرار دیا ہے۔ لینڈ فار جاب کا مقدمہ ہے وہ عدالت میں چل رہا ہے جس میں تیجسوی جی بھی چارج شیٹڈ ہے۔ اب ایسے لوگ کیا نوکری دیں گے؟ نوکریاں تو نتیش کمار جی نے دی، 10 لاکھ نوکریاں اور 40 لاکھ روزگار، اور اس کے بعد اب کیبنٹ نے 2025 سے 30 کے لیے 1 کروڑ روزگار کے فیصلے کو منظوری دے دی۔ جنتا دیکھتی ہے آپ کی ساکھ۔ دوسری طرف RJD لیڈر مرتنجے تیواری نے کہا کہ تیجسوی یادو نے ایک بہت ہی تاریخی اعلان کیا ہے۔ جناب راجناتھ سنگھ نے آسٹریلیائی کاروباری کمیونٹی کو بھارت میں سرمایہ کاری کرنے، تعاون کرنے اور اختراع کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ملک ڈھانچہ جاتی اصلاحات خاص طور پر مصنوعات سازی کی اکثر تبدیلی لانے والے سفر پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اب دنیا کی چوتھی سب سے بڑی اور سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت ہے۔ آج سڈنی میں بھارت آسٹریلیا دفاعی صنعت کی تجارتی گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ دفاعی سامان کی تیاری کے ایکو نظام میں پالیسیوں میں تبدیلی کر کے اور عمل درآمد کے نظام کو آسان بنا کر لگاتار نرم روی لائی جا رہی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ملک کی دفاعی پیداوار پچھلے مالی سال کے دوران 1,51,000 کروڑ روپے رہی، جو اس سے پچھلے سال کے مقابلے 18% زیادہ تھی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ میونسپلٹی تقرر گھوٹالے کے سلسلے میں 11 جگہوں پر تلاشی کی کارروائیاں انجام دے رہی ہے، جن میں مغربی بنگال کے ریاستی وزیر سجیت بوس سے متعلق جگہیں بھی شامل ہیں۔ امریکہ نے نئے تیار کیے گئے جدید طرز کے اوسط دوری کے فضا سے فضا میں وار کرنے والے میزائل پاکستان کو سپلائی کیے جانے کی بات سے انکار کیا ہے۔ ایک وضاحتی بیان میں بھارت میں امریکی سفارت خانے نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ کے غیر ملکی ملٹری فروخت کے کانٹریکٹ میں حالیہ ترمیم پاکستان کو نئے اسلحہ نظام کی منتقلی نہیں ہے۔ یہ وضاحت ان اطلاعات کے تناظر میں سامنے آئی ہے جن میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کو ان ملکوں میں شامل کیا گیا ہے جنہیں نئی طرز کے اوسط دوری کے فضا سے فضا میں وار کرنے والے میزائل فراہم کیے جائیں گے۔ کرکٹ میں آج نئی دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن پہلے سیشن میں ویسٹ انڈیز نے اب سے کچھ دیر پہلے 54.4 اوورز میں 1 وکٹ پر 207 رن بنا لیے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور افغانستان نے امن کی خاطر دہشت گردی سے لڑنے پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کی۔ بھارت نے کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔
انتخابی کمیشن نے بہار میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ این ڈی اے اور عظیم اتحاد کے درمیان سیٹوں کی تقسیم کے بارے میں تعطل ابھی جاری ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آسٹریلیا کے تاجروں کو بھارت میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی اکثر تبدیلی لانے والے سفر پر گامزن ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔